کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، گزارش یہ کرنی ہے کہ بریلویوں کا ایک نام نہاد علامہ فاروق خان رضوی، جو حقیقت کے اعتبار سے علامہ نہیں بلکہ بہت بڑا جاہل اور مہا جاہل ہے، اگر اس کی جہالت کا ثبوت خود اسی کی زبانی ملاحظہ فرمانا ہو تو یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائے۔ مانیت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کا قول ہے، حدیث شریف ہے، من تشبہ بہی فہو بقومہ فہو منہم، من تشبہ بہی واقعی میں کسی مذہب سے پڑھا نہیں ہوں، حقیقت ہے یہ، میں قبول کرتا ہوں، میں تو بولتا ہوں۔ پوسٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کے پوسٹر پہ کیا لکھا گیا ہے، جبکہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، آپ بھی یاد رکھیں، اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے نام کے آگے بالکل مولانا نہ لگایا جائے، میں مولانا نہیں ہوں۔ ان ویڈیوز کے اندر آپ نے پہلے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ یہ شخص ایک ایسی مشہور حدیث جو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے طالب علموں کی بھی زبان زد ہے، اور صرف علماء ہی نہیں بلکہ تھوڑے بہت علم رکھنے والے لوگ اور عوام بھی اس حدیث کو اپنی زبان کے اوپر یاد رکھتے ہیں، اور یہ لوگوں کی زبان کے اوپر حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس مشہور حدیث کو بھی یہ شخص ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس حدیث کے الفاظ بھی یہ شخص صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور تعجب تو اس بات کے اوپر ہے کہ پیچھے سے بار بار لقمہ دیا جا رہا ہے اور اسے حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی، لیکن سننے کے بعد بھی یہ شخص ایک چھوٹی سی اور مشہور حدیث بھی صحیح طریقے پر پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ اور دوسرے ویڈیو کے اندر آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ یہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، یعنی یہ شخص نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ کالج کا اور اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہاں کی زندگی میں اس نے ناکامی کے بعد اور کالج میں منہ کی کھانے کے بعد اس نے اس سائیڈ کا رخ کیا، بریلویوں کو بیوقوف بنانے کا رخ کیا۔ چونکہ یہ بات مسلم ہے اور زبان زد ہے، اور یہ بات یقینی ہے اور ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ بریلیوں کے یہاں نہ علم کی قدر ہے، نہ علماء کی قدر، نہ تقوی طہارت کی، نہ کسی اور قابلیت کی قدر۔ اگر قدر ہے ان کے یہاں کسی چیز کی تو وہ ہے صرف اور صرف علماء دیوبند کے خلاف بد زبانی، بد کلامی اور علماء دیوبند کے اوپر بھونکنے کی۔ چنانچہ اس نے بریلیوں کی اس کمزوری کو سمجھا اور اس نے بھی علماء دیوبند کے خلاف خوب بد زبانی اور بد کلامی کرنا شروع کر دی، خوب بھونکنا شروع کر دیا علماء دیوبند کے خلاف، اور اس کی صرف اسی قابلیت کی وجہ سے بریلویوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسے خوب شہرت دی گئی۔ اس نے بھی اپنی اس شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء دیوبند کو خوب چیلنج کیے اور جگہ جگہ چیلنج کیے۔ ہوا یوں کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل یہ شخص شہر سجان گڑھ راجستھان میں آیا اور یہاں اس کا پروگرام ہوا۔ پروگرام کے بعد اس نے علماء دیوبند کو چیلنج کیا۔ ہمارے سامنے یہ بات آئی تو ہم نے ان کے معتقدین سے کہا کہ نہ ہم اس مجلس میں موجود تھے اور نہ ہم نے چیلنج سنا، اس لیے وہ چیلنج ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہے تو اس سے چیلنج کی تحریر ہمارے نام لکھوا کے لائیں۔ چنانچہ ان کے معتقدین نے اسے مجبور کیا اور مجبور ہو کر اس نے اپنے لیٹر پیڈ پر میرے نام عبدالاحد قاسمی کے نام چیلنج کی تحریر لکھی۔ یہ دیکھیے اس کی چیلنج کی تحریر اس کے لیٹر پیڈ کے اوپر ملاحظہ فرمائیں۔ جب اس نے یہ لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کر ہمیں چیلنج کیا تو ہم نے بھی فوراً اسی مجلس کے اندر اپنے لیٹر پیڈ پر اس کے چیلنج کا جواب دیا اور اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھیے ہماری طرف سے جواب چیلنج۔ جب چیلنج کر دیا گیا اور چیلنج قبول کر لیا گیا تو اسی مجلس کے اندر ہمارا تقاضا تھا کہ اب بغیر کسی تاخیر کے اسی مجلس کے اندر مناظرے کے امور، مناظرے کی تاریخ، مناظرے کی جگہ وغیرہ طے کر لی جائے، لیکن یہ شخص لیٹر پیڈ ہمارے ہاتھ میں دے کر فرار کی راہیں دیکھ رہا تھا اور فرار کے فراق میں تھا،
لیکن ہم نے مجبور کیا اسے کہ یہ اسی وقت اور اسی مجلس کے اندر مناظرے کے شرائط اور مناظرے کے امور طے کرے، چنانچہ اسے اس کام کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ دیکھیے مختصر ثبوت اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے میرا پروگرام کا شیڈول ہے، لیٹر پیڈ میں ساتھ میں لے کے نہیں گھومتا ہوں، لیٹر پیڈ ہے وہ امپورٹنٹ لے کے تو آئے ہیں نا آپ، ابھی گھر سے آیا ہوں میں لے کر۔ اگر آپ سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کے یہاں آنے کا حاصل کیا ہے؟ سن لیجیے، حاصل یہ ہے کہ میں 30 تاریخ لیٹر پیڈ کو آپ بھیج سکتے تھے، ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے۔ ڈاک کے ذریعے نہیں آتا، سن لیجیے، پہلے 30 تاریخ کو میں آ رہا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں 5 دستخط کے ساتھ ہماری تحریر ابھی ملے گی اور ابھی شرائط مناظرت ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابھی شرائط مناظرت ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے آپ اگر اس وقت یہ بول دیتے نا شرائط مناظرہ، آپ جو ابھی آپ نے ریکارڈنگ سن لیجیے گا ایک بار، اس میں آپ یہی رٹ لگائے ہوئے لیٹر پیڈ لیٹر پیڈ لیٹر پیڈ، یہاں کی بات نہیں کہ شرائط مناظرہ بھی طے کرنی ہے اور سب ایک ساتھ ہو جائے گا، تو لیٹر پیڈ لائے ہوں۔ ہم ہمیں دیر کیوں کریں، کیوں لیٹ کریں بلا وجہ؟ جب آپ موجود ہیں یہاں تو اس کے لیے کوئی الگ سے تاریخ طے کی جائے گی پھر بعد میں؟ کوئی ضرورت نہیں تاریخ طے کرنے کی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے خود اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ شخص ہمارے سامنے بیٹھ کر مناظرے کی گفتگو، مناظرے کے امور طے کرنے کی گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں، تو مناظرہ کیسے کر لے گا؟ جو شخص بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جو مناظرے کی شرائط طے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے۔ خیر، جب ہم نے اسے مجبور کیا تو تمام کی تمام چیزیں طے کر لی گئی اور مناظرے کے امور، مناظرے کی جگہ، دونوں طرف سے مناظرین کے نام، بریلویوں کی طرف سے فاروق خان رضوی، دیوبند علماء دیوبند کی طرف سے عبدالاحد قاسمی، مناظرے کی جگہ، مناظرے کی تاریخ، یہ ساری کی ساری چیزیں طے کر لی گئی، اور ساتھ ہی مناظرے کے اندر دونوں فریق کے جو منتظمین ہوں گے، معاملے کو سنبھالنے والے، ذمہ داری سنبھالنے والے، ان سب کے نام بھی لکھ لیے گئے، اور تحریر کے آخر میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ دونوں طرف کے فریقین کے بڑے بڑے ذمہ داروں کے دستخط شہر سجان گڑھ کے موجود ہیں۔ تحریر کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب جب مناظرہ طے ہو گیا اور مناظرے کی تاریخ 10 اگست 2015 طے ہو گئی تو اسے یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سارے ہندوستان کے اندر چیلنج کرتا پھرتا ہے تو اب یہ مناظرے کے لیے میدان میں آتا اور مناظرے کے اندر اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت دکھاتا، لیکن جب مناظرے کی تاریخ 10 اگست 2015 آئی تو یہ جاہل صرف سجان گڑھ سے نہیں بلکہ پورے راجستھان صوبے سے ہی ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بھی اسے شرم نہیں آئی، ذرا سی بھی کسی نے اسے پتہ نہیں غیرت دلائی یا نہیں دلائی، اور ایسا بے حیا اور بے شرم ہو کر یہ مناظرے کے میدان سے بھاگا کہ اس کا آس پاس میں بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مناظرے کے دن ہم مناظرے کی جگہ کے اوپر موجود تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تمام ذمہ دار ماں اپنے تمام کتابوں کے اور اپنے تمام لوازمات کے مناظرے کی جگہ کے اوپر اور مناظرے کی مقام کے اوپر اور مناظرے کی تاریخ پر موجود تھے، لیکن یہ شخص شرمناک فرار اختیار کر گیا۔ جب اس نے یہ بے شرمی کے ساتھ فرار اختیار کیا تو ہمیں اندازہ تھا کہ شاید یہ شخص اب شرم کے مارے علماء دیوبند کے خلاف بھونکنے کی یا انہیں چیلنج کرنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن جب ساتھیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ شخص اب بھی اسی طریقے سے علماء دیوبند کے خلاف بھونکتا ہے اور انہیں چیلنج کرتا ہے تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر ہم نے اس کی زبان کھینچنے کی کوشش کی اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، واٹس ایپ کے اوپر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ شخص واٹس ایپ پر ہماری کسی بھی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ایسی بات نہیں کہ اس کے پاس ہمارا نمبر نہیں یا ہمیں پہچانتا نہیں یا اجنبی ہونے کی وجہ سے اس نے جواب نہیں دیا۔ اب میرے پروفائل کے اوپر میری پکچر لگی ہوئی ہے اور یہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ اس کی اور میری گفتگو ہو چکی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر۔ اس نے تصویر دیکھنے کے بعد بھی اور یہ جاننے کے بعد بھی کہ مجھ سے رابطہ کرنے والا عبدالاحد قاسمی ہے، میرے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ یہ شخص مناظرے کے میدان سے بھاگتا ہے اور علماء سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح گدھا شیر سے بھاگتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سے فون کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فون پہ اس سے صرف اتنی ہی بات ہو سکی۔ میں نے بتایا میں عبدالاحد قاسمی بات کر رہا ہوں اور آپ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اس لیے مناظرے کے تعلق سے بات کرنی۔ اس نے صرف اتنی بات سنی اور اس کے بعد فون کاٹ دیا اور دوبارہ میرا فون ریسیو کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ یہ اس شخص کی اوقات ہے اور یہ اس شخص کی حقیقت ہے، یہ اس کی طاقت ہے اور مناظرانہ صلاحیت ہے۔ آج
میں مجبور ہوا ہوں، میں نیٹ کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ وائرل ہونے کا، اور نہ مجھے اس چیز کا اتنا علم ہے. ہمارا کام پڑھنا پڑھانا اور بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں، تو اس لیے نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ نیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ فیس بک کے اوپر یہ تمام کے تمام کام کیے جائیں. مجبور ہو کر اس ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے اور اس کلپ کے ذریعے میں اس فاروق رضوی کو آج چیلنج کر رہا ہوں، اور اسی کی زبان میں چیلنج کر رہا ہوں. پہلے آپ اس کی زبان ملاحظہ فرما لیں تاکہ آپ میری زبان کے اوپر اعتراض نہ کریں. پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں. اگر حلالی ہو نطفہ صحیح ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ نے اس کی زبان ملاحظہ فرما لی ہوگی کہ یہ کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے. ہم کوئی نئی زبان استعمال نہیں کریں گے بلکہ اسی کی زبان میں اسے جواب دیتے ہیں. اگر یہ حلالی ہے اور اس کا نطفہ صحیح ہے اور اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف صحیح ہے تو یہ ہمارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرے گا اور مناظرے کے لیے ہمارے سامنے آئے گا اور ہم سے بات کرے گا. اور اگر یہ حلالی نہیں ہے بلکہ حرامی ہے اور اس کا باپ اصلی باپ نہیں ہے بلکہ اسے اپنے باپ کے اوپر شک ہے، ہم اس کے تمام معتقدین، تمام منتسبین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسے مناظرے کے میدان میں لائیں. اگر یہ حلالی نہیں ہوگا تو مناظرے کے میدان میں بالکل نہیں آئے گا. آج اس کے جتنے بھی معتقدین دنیا کے اندر ہیں اور جو بھی ہماری کلپ سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ غیرت کی گولی کھائیں اور ہمارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں. یہ ہماری جگہ ہے اور ہمارا ایڈریس ہے اور یہ ہمارا موبائل نمبر ہے. کبھی بھی اس کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی جو ہے ہمارے سے بات چیت کی جا سکتی ہے مناظرے کے لیے. پھر رہی یہ بات کہ مناظرہ کہاں ہوگا، تو مناظرہ شہر سجان گڑھ کے اندر ہوگا. اس لیے ہوگا کہ یہ شہر سجان گڑھ کے اندر پہلے مناظرے کا چیلنج کر چکا ہے. شہر سجان گڑھ کے اندر یہ پہلے آ چکا ہے، پروگرام کر چکا ہے، علماء دیوبند کے خلاف بھونک چکا ہے. تو جب یہ شہر سجان گڑھ کے اندر علماء دیوبند کے خلاف بھونک سکتا ہے، علماء دیوبند کو گالیاں دے سکتا ہے، علماء دیوبند کے خلاف بد زبانی کر سکتا ہے، تو کیا اسی شہر کے اندر اور اسی جگہ پہ مناظرہ نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. اور یہ خود کہتا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کہ مجھے کہیں بھی بلاؤ، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. یہ دیکھیے ویڈیو کے اندر ثبوت. میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب چاہے بلا لیں. ارے کب بلائے گا لیکن؟ تو جب اگر یہ اپنی زبان کے اوپر قائم ہے تو ہم اسے شہر سجان گڑھ کے اندر دعوت دیتے ہیں کہ یہ شہر سجان گڑھ کے اندر آئے اور اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے اور مناظرے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھے اور اپنی اوقات اپنی امت کے سامنے ظاہر کرے کہ کیا اوقات ہے اس کی. انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ جس دن یہ مناظرے کے لیے میدان میں آئے گا اسی دن اس کی اوقات اور اس کی حقیقت امت کے سامنے آ جائے گی. یہ شخص مناظرہ کیا کرے گا؟ یہ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے. اس شخص نے کبھی دین کے ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں کیا، الف باتا پڑھنے پر بھی قادر نہیں. یہ شخص مناظرہ کرے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ عبدالاحد قاسمی تو وہ ہے جس نے بریلویوں کے ہندوستان میں سب سے بڑے مناظر، جسے یہ لوگ مناظر اعظم کہتے ہیں، مفتی مطیع الرحمان، جو پہلے مناظرہ بھی کر چکے ہیں، انہیں بھی چیلنج کیا ہے. اور یہ دیکھیے چیلنج کا ثبوت. اور مفتی مطیع الرحمان بھی ہمارے چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس نے بھی فرار اختیار کیا ہے. انشاءاللہ وہ پوری داستان مفتی مطیع الرحمان کے فرار کی کتابی شکل میں ان قریب ہی امت کے ہاتھوں میں ہوگی اور اس کے اندر مفتی مطیع الرحمان کی تحریریں اور ہماری تحریریں اور اس کی طرف سے جواب، ہمارے خطوط، اس کے خطوط، وہ ساری کی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر کی جائیں گی. بہرحال میں ایک بار پھر فاروق رضوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حلالی ہے اور اس کا نطفہ صحیح ہے تو یہ ہمارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرے اور اس کی قوم سے کہتا ہوں کہ اس کا کان پکڑ کر ہمارے سامنے لائے اور ہمارے سامنے اسے مناظرے کے لیے بٹھائے. یہ کبھی بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا، صرف بھونکتا رہے گا، بد زبانی بد کلامی کرتا رہے گا، چیلنج کرتا رہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تیری علمی اوقات کیا ہے، تیری عملی اوقات کیا ہے، تو جانتا کیا ہے، تو نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تیری حیثیت مسلک کے اندر ہی کیا ہے. خود بریلوی جماعت بھی اسے توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. جس دن مناظرہ ہوگا انشاءاللہ دیکھی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت عبدالاحد قاسمی کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.